آج میرے ساتھ موجود ہے پروگرام میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر پرویز خان. تو آج ان سے ہم گفتگو کریں گے. میرا نام محمد پرویز ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر بیرا پر کام کر رہا ہوں. زاہد جان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ وقتاً فوقتاً دیر کے اس طرح کے اہم مسائل اٹھاتے ہیں اور اس پر بحث کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو زراعت ہے دیر کے حوالے سے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ لوگوں کا روزگار جو ہے وہ زیادہ تر زراعت کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہاں پر مختلف قسم کے فصلات اور سبزیات اور باغات ہے. لوگ مختلف قسم کے پھل اگاتے ہیں. پھلدار پودوں اور باغات کا تعلق ہے تو ہمارے دیر میں جو سب سے زیادہ رقبے پر گرو ہو رہا ہے وہ ہمارا پرسمن ہے، جسے عام طور پر جاپانی پھل کہتے ہیں. اور یہ بہت سے علاقوں میں اگتے، مختلف موسموں میں اگتے، گرم علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں. اور دیر کے جو جاپانی پھل ہے یہ سارے پاکستان میں مشہور ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کی کوالٹی بہت اچھی بنتی ہے، اس کا سائز، اس کے رنگ، تو لوگ اس کا ٹیسٹ بھی بہت، تو لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سارے پاکستان میں. تو یہ عام جس کو ہم کہتے ہیں سیڈ لیس جاپانی پھل، یہ تو دوسرے ضلعوں میں بھی ہوتی ہے لیکن اتنے مقدار میں نہیں ہوتے. اور یہ جو آپ سیڈ لیس کی بات کرتے ہیں جس کو لوکلی تورمنجے کہتے ہیں، وہ تو دیر کی بالکل اسپیشلٹی ہے. اور اس کا ذائقہ اور وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح پورا پکا نہ ہو پھر بھی آپ کھا سکتے ہیں. اور یہ جاپانی پھل تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ پورا پک جائے تو اس کے بعد یہ کھانے کے قابل ہوتی ہے. اس طرح ہے کہ پیداوار میں تو دونوں کے پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ. جاپانی پھل کے پیداوار میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اور جو آپ کو تورمنجے کہتے ہیں وہ سخت ہوتا ہے. جب وہ سخت ہوتا ہے تو منڈی میں پہنچانا، اس کو رکھنا زیادہ دیر کے لیے آسان ہوتا ہے، خراب جلدی نہیں ہوتا ہے. لیکن ذائقہ جو ہے اس کا بالکل منفرد ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے. لوگ جو ہے زیادہ تر اسی کو جو ہے پسند کرتے ہیں. اور اس میں بھی پھر 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. لوکلی اس کو چاکلیٹ کہتے ہیں اور ایک کوپرا کہتے ہیں کہ 2-3 اقسام ہے تورمنجی میں بھی. تو اب اس کا جو سوال ہے کہ اس کی پروڈکشن اور ایریا میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے، تو ہمارے اندازے کے مطابق 8 سے 10%، 12% ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. سالانہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کے باغات لگاتے ہیں. بالکل، یہ تو اچھی بات ہے کہ یہاں پیداوار جب بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں بھی کمی ہوگی اور روزگار میں اضافہ بھی ہوتا ہے، خاص کر 2-3-4 مہینوں کے سیزن میں. تو اس کے علاوہ اور بھی ہم نے یہی سنا ہے کہ جو مختلف ناشپاتی ہے اس پہ جو خان ٹانگو، اس کو ہم پشتنی یا کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے. تو آج کل وہ کون سے جو ہے اس میں باقی ہے یہاں پہ؟ تو اس طرح ہے کہ جس طرح ہم نے جاپانی پھل کی بات کی، امرود کی ہمارے دیر میں سب سے زیادہ رقبے پہ ہے. اس کے بعد جو ہمارے ساتھ دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ اخروٹ ہے، والنٹ. اور آپ کا جو سوال ہے ناشپاتی کے حوالے سے جس کو لوکل یہاں لوگ ٹانگو کہتے ہیں، وہ تیسرے نمبر پر ہے ہمارے ساتھ. تو اس میں مختلف ورائٹیز ہے لیکن جو لوکل یہاں لوگ اس کو مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جس میں ایک خان ٹانگو کہتا ہے جس کا بہت بڑا سائز ہو جاتا ہے. اور اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے مینیج کریں تو آدھے کلو سے بھی زیادہ ایک دانہ پہنچ جاتا ہے. اس میں وہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ہمارا ایک دوسرا ہے وہ اس کو ہاڑی کہتے ہیں اور بپ ہے. مختلف قسم کی ویرائٹیز ہے ہمارے پاس ناشپاتی کی. لیکن اس کی یہ ہے کہ ابھی جو امرود کا ٹرینڈ شروع ہوا ہے تو امرود میں یہ ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے، اس میں اور مارجن میں میرے خیال میں بھی اچھا ہے اور اس کا مینجمنٹ بھی آسان ہے. تو اس لیے اس کے پیداوار میں یا اس کے رقبے میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے بنسبت. اس طرح ہے کہ جہاں تک باغات کے تعلق ہے تو باغات میں تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہر سال ہم 70 ایکڑ 100 ایکڑ 80 ایکڑ اپنے بجٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی ہم نمائشی باغات لگاتے ہیں مختلف علاقوں میں. اور وہ ہم بالکل سائنسی طریقے سے لگاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے سیکھیں اور اسی طریقے سے اس کو آگے بڑھائے اپنے علاقوں میں. تو اس طرح ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے پس کرتے ہیں، مختلف NGOs پروجیکٹ سے ہم رابطے میں رہتے ہیں کہ ہمیں باغات میں کام کرنا ہے، ہمیں یہ وسائل کی ضرورت ہے. لیکن ادھر جو پھر پیداوار ہو جاتی ہے نا اور وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو ہمارے دیر میں بلکہ ملاکنڈی میں سارے پختونخوا میں، بلکہ یہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سارے پاکستان میں آج کل یہ مسئلہ ہے کہ اس پر ایک فلائی ہے مکھی، وہ اٹیک کرتا ہے
اس کو ہم ٹیکنیکلی فروٹ فلائی کہتے ہیں. اور وہ ہمارے جتنے بھی سبزیات ہے، ہمارے ادھر کے ناشپاتیاں ہے، املوک ہے، سیب ہے، شفتالو ہے، جتنے بھی فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، سب سارے سبزیاں اس پر وہ اٹیک کرتے ہوئے ہم باغات میں ٹریپس لگاتے ہیں. اس کے اندر ایک خاص کیمیکل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم زہر ملاتے ہیں. تو یہ جتنے میل ہوتے ہیں نا وہ فلائی وہ سارے آ کر اس کے اندر مر جاتے ہیں. تو اس سے اس کے کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ ٹریپس ہم نے پچھلے سال بھی لگائے تھے. پھر ہم نے جب فیلڈ سروے کیا اور فارمر سے ڈیٹا لیا تو فارمر نے کہا کہ جس باغ پر ہم 10-11 اسپرے کر رہے تھے ہم 2-3 اسپرے پر آ گئے ہیں. تو اس کی وہ معاشی بچت بھی ہو جاتی ہے اور جو پیداوار ہے وہ صحت کے لیے بھی مفید رہتی ہے. یہ بھی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں اسٹرابیری جو ہے وہ اس کے سبلنگ وغیرہ ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مشہور ہے. پھر جو ہے یہاں سے وہ پنجاب اور دیگر علاقوں میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کاشت ہوتے ہیں. تو اس کی پیداوار میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں کے مٹاس اور یہ تو سبلنگ کے علاوہ خود یہاں پہ اس کے لیے کوئی ماحول سازگار نہیں ہے یا ہو رہا ہے یہاں پہ. اسٹرابیری اس طرح ہے کہ یہ بھی سارے پاکستان میں جو مشہور رنرز ہے جو پنجاب میں لوگ لگاتے ہیں، ہمارے سٹل ڈسٹرکٹ میں لگاتے ہیں، نوشہرہ، چارسدہ، مردان میں، تو وہ زیادہ تر دیر ہی کے پسند کرتے ہیں. اس کے جو ادھر پھر فلاورنگ بن جاتی ہے نا وہ تعداد میں بھی زیادہ بن جاتی ہے اور اچھی کوالٹی کے فروٹ دیتے ہیں. تو سارے لنکیجز جو ہیں ہمارے فارمرز کی ان علاقوں کے زمینداروں کے ساتھ یہاں سے لے کر جاتے. اس طرح ہے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی حساب سے یہاں کا آمدن آتا ہے. ہمارے خاص کر جو 2-3 مشہور ویلی ہے، نہاد درہ ویلی ہے، وشیرئی ویلی ہے، جو کوستان سائڈ پر بھی ہے، ابھی وہاں پر ابھی نئے نئے علاقوں میں بھی لوگ لگا رہے. تو یہ کم زمین سے زیادہ پیداوار لینے کا واحد اور اچھا ذریعہ ہے. تو لوگ کم زمین سے زیادہ پیداوار لے رہے اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہاں یہ فروٹ کیوں نہیں دیتے، تو اس کی ہمارے موسم جو ہے نا یہ ٹیمپریچر سرد علاقہ ہے. تو اس میں اس کے رنرز اور پودے بہت اچھی طریقے سے بن جاتے ہیں. اگر آپ یہ پودے پنجاب یا دوسرے ہمارے اضلاع میں یہ پودے بنائیں گے تو وہ نہیں بن پائیں گے کیونکہ جون جولائی میں اتنی گرمی آ جاتی ہے کہ سوکھ جاتے ہیں. یہاں پر یہ سالوں سال سبز بھی رہتے ہیں. لیکن جہاں تک فروٹ کی کوالٹی کے تعلق ہے تو اس کو فروٹ بنتے وقت زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ٹیمپریچر ہمارے دل میں پورا نہیں ہو رہی ہے. تو اس لیے ہم فروٹ کے بجائے اس کے رنر پروڈکشن پر گئے ہیں تاکہ وہاں سے ہم اچھے پیداوار حاصل. اس کے علاوہ سپران پہ بھی ناظرین ہم ایک پروگرام الگ سے کریں گے کیونکہ سپران بھی بہت قیمتی اور منافع بخش وہ ہے فصل ہے، لیکن اس پہ ایک اور پروگرام الگ سے ہم کر لیں گے. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.